نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ بڑی مشہور روایت ہے اور ہم نے کئی بار یہ پڑھی ہے۔ فرمایا اگر اس کا سادہ سا معنی لیا جائے، ترجمہ کیا جائے، کلکم راعٍ، تم سارے کے سارے افسر ہو، تم سارے کے سارے حاکم ہو، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اس ایک جملے کے بعد پھر اس کو درجہ بندی کے تحت بیان کیا، فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ۔ چنانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمہ دار ہے، امیر حاکم جو ہے اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ حکمرانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دوسرا فرمایا، والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ۔ مرد و عورت کے بارے فرمایا، مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا افسر ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے سوال ہوگا۔ اب اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں کہ مرد و عورت سے، مرد حاکم ہے، عورت حاکم ہے، ان سے ان کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اس کے اندر آپ جائیں اس کی گہرائی میں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جب مرد حاکم ہے، اپنے گھر کا نگران ہے، تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا اس میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اگر تمہیں بیٹا ملا تو تم نے اس پر خرچہ کیا، زیادہ خوشی کا اظہار کیا، جب بیٹی تمہیں عطا ہوئی تو تم نے منہ بسور لیا؟ قرآن نے ذکر کیا نا کفار کا طریقہ کار کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اپنے لیے بیٹے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا۔ یہ تو فرمایا سبحانہ، وہ تو ان سے پاک ہے، اور جنہیں یہ اللہ کی بیٹیاں بنائے بیٹھے ہیں تو نسبت تو اللہ کی طرف کر دی نا۔ فرمایا ان کا خود کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بشرا، یہ خوشخبری دے دی جائے کہ بھئی اللہ نے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرہ لٹک جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اتنی بری بات سننے کو کیوں مل گئی؟ تو پھر اگر گھر کا حاکم ہے تو اس سے یہ بھی تو سوال ہوگا نا کہ بیٹے کی مرتبہ تم نے خوشی کا اظہار کیا، بیٹی کی مرتبہ تمہارا منہ کیوں لٹک گیا؟ پھر اگلی اگر طرف آ جائیں، اگلے مرحلے پر آ جائیں تو پھر اس میں الزام بھی خاتون پر، الزام بھی بیوی پر، جی اس کے بیٹی ہوئی۔ تو یہ بات ہم مسلمان ہوتے ہوئے آج تک یہ نہیں سمجھ سکے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ قانون ہم نے کئی بار پڑھا ہے، کئی بار پڑھا کہ یہ اللہ کا طریقہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں کئیوں کو اللہ نے صرف بیٹے دیے، کئیوں کو صرف بیٹیاں ملی، کئیوں کو کچھ بھی اولاد نہیں دی، اور کئیوں کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا ہوئے، بیٹیاں بھی عطا ہوئیں، لیکن بیٹے حیات نہیں رکھے گئے، انہیں زندہ نہیں رکھا گیا، انہیں زندگی دی نہیں گئی، اللہ نے واپس لے لیا۔ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ تو اس بارے میں فرمایا مرد ذمہ دار ہے، عورت ذمہ دار ہے۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جی بیٹے نے تو بڑے ہو کر کما کے لانا ہے، باہر جانا ہے، اس لیے اس کی خوراک کا خیال رکھو، بیٹی کا خیال کم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پھر اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمیٹ دیا، دونوں کو اس میں ذکر کر دیا کہ مرد سے اور عورت سے ان کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔
اگر اوپر سوال ہوگا حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں تو ادھر بھی سوال ہوگا مرد سے عورت سے۔ پھر اس کے اور نیچے لے جاتے ہوئے فرمایا غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے۔ ہر جگہ تو مالک ساتھ نہیں ہوتا، اگر مالک نے کسی کی ذمہ داری ڈالی ہے، کسی کی سپرداری کی ہے کہ تم اس میرے مال کے محافظ ہو، تو وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخر میں فرمایا الا سن لو، الا سن لو، فکلکم راع وکلکم مسئول، تم سارے کے سارے حاکم ہو، تم سب کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ روایت جو ہے میں دیکھ رہا تھا، امام مسلم نے اسے ذکر کیا، امام بخاری نے اسے ذکر کیا، صحیح ابن حبان میں، مسند ابو عوانہ میں، امام بہقی نے اسے نقل کیا، اور پھر اس کے بعد امام نسائی نے اسے ذکر کیا، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے، سارے ائمہ محدثین سے اپنے اپنے طرق سے نقل کرتے ہیں۔ فرمایا تم سب سے سوال ہوگا، تم سب کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ بتائیے ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے، ہمارے پاس کوئی چھٹکارا ہے؟ ہم سے اللہ سوال کرے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے دل کی کیفیات کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، تو بتائیے پھر ہم نے اللہ کے ہاں جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔